نسبت عطا ہوئی جسے مرشد کے فیض سے ہر لمحہ حیات ہے سلطان جاں کے ساتھ۔ اختر میرے مرشد کا ذرا فیض تو دیکھو، کس طرح درد دل کیا میرے بیاں کے ساتھ۔ تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ اللہ والوں کی صحبت کتنی اہم چیز ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے، اس سے لگایا جا سکتا ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص تھا جس نے 99 آدمیوں کا قتل کیا تھا۔ 99 آدمیوں کا قاتل۔ کیا ہوا کہ ایک دن دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ کا ڈر دل کے اندر آیا کہ مجھے یہ گناہگاری والی زندگی، یہ اس سے توبہ کر لینی چاہیے۔ اب جب دل کے اندر یہ خیال آیا تو ان سے ملا اور اس سے کہا کہ میں بہت بڑا گناہگار ہوں، کیا اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کر دیں گے؟ تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ تو بڑے کریم ہے، اللہ معاف کرنے پر قادر ہے، تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں نے 99 آدمیوں کا قتل کیا ہے، 99 بندوں کا قاتل ہوں میں۔ نہیں، پھر تیری بخشش نہیں ہوگی، پھر تیری مغفرت نہیں ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے اس بندے کو غصہ آیا، اس نے تلوار اٹھائی، اس سے ہی سر قلم کر دیا اور کہا میری نہیں ہوگی، اگر 99 کی وجہ سے تو ایک اور بھی، چلو کچھ نہیں ہوتا۔ 100 پورے کر دیے۔ جب انسان کے دل میں ایک بات آ جائے تو پھر وہ نکلتی بہت مشکل سے ہے، کیونکہ دل میں یہ بات آ گئی کہ مجھے گناہگاری والی زندگی ترک کر دینی چاہیے اور چھوڑ دینی چاہیے اور مجھے نیک بننا چاہیے۔ لگا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے؟ ہاں بھائی، اللہ تعالیٰ تو بہت کریم ہے، معاف کرنے والے ہیں، تجھے کیوں معاف نہیں کریں گے؟ کون سا گناہ کیا ہے تو نے؟ تو کہنے لگا گناہ بہت بڑا ہے۔ کیا گناہ ہے؟ میں نے 100 بندوں کا قتل کیا ہے، میں نے 100 بندوں کا قتل کیا ہے۔ اچھا، اب بتاؤ کہ اب بھی میری مغفرت ممکن ہے؟ دیکھو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کوئی گناہ بڑا نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کوئی گناہ بڑا نہیں ہو سکتا۔ تم صدق کے دل سے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاؤ اور اس گناہ کی معافی مانگو، اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے، یہ تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے، اس ذات کی رحمت کیا ہے؟ اچھا، مجھے بھی اللہ معاف کر دیں گے؟ ہاں، تجھے بھی اللہ معاف کر دیں گے۔ تو بھئی اب سوال کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہ حدیث پاک سنا رہا ہوں۔ اس نے سوال کیا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس جواب دیا کہ تم اس طرح کرو، فلاں جگہ ایک بستی ہے اور اس بستی میں اللہ والے رہتے ہیں، تم اس بستی میں چلے جاؤ، ان کی صحبت اختیار کرو، ان کے پاس رہو، ان کی مجلس میں رہو، ان سے علم حاصل کرو، ان سے اپنی اصلاح کراؤ، کیونکہ گناہگار آدمی جب گناہ کرتا ہے تو دوبارہ گناہگار آدمی جب توبہ کرتا ہے تو دوبارہ گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ دیکھو، ہم توبہ کرتے ہیں آج کے دور میں، توبہ کی 3 شرطیں پوری کرتے ہیں، 4تھی شرط پوری نہیں کرتے۔ توبہ کے وقت ندامت ہونی چاہیے، ہمارے دل میں ندامت ہوتی ہے کہ میں نے غلط کیا، یہ گناہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ توبہ کے وقت زبان سے استغفار ہونا چاہیے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یہ بھی ہم کرتے ہیں۔ اور توبہ کے وقت یہ بات بھی دل میں ہو، آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ ہم یہ بھی کر لیتے ہیں کہ آج کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا، لیکن ہم ماحول نہیں بدلتے۔ 4 قسمیں صاحب تفسیر مظہری نے بیان کیا، انہوں نے فرمایا کہ 3 شرطیں ہم پوری کر لیتے ہیں، 3 شرطیں پوری، 4تھی شرط ہے ماحول بدلنا۔ جس گلی کی وجہ سے مجھ سے گناہ ہو رہا ہے وہ گلی ہم نہیں چھوڑتے، جس راستے پر چلنے کی وجہ سے ہم گناہگار ہو رہے ہوتے ہیں ہم وہ راستہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور آج کی جدید زبان میں یوں کہوں، موبائل کی جس ایپ کی وجہ سے ہم گناہ میں مبتلا ہو رہے ہوتے ہیں اس ایپ کو ڈیلیٹ نہیں کرتے، موبائل کے جس فنکشن کی وجہ سے ہم گناہ میں مبتلا ہو، توبہ تو کر لی لیکن اس فنکشن سے دور نہ ہوئے، تو یہ ہے
کہ گناہ کا ماحول نہیں چھوڑا. جب گناہ کا ماحول نہیں چھوڑا دوبارہ مبتلا ہو جاتے ہیں. تو اب اس نے کہا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو کہا تم ماحول چھوڑو، جس ماحول معاشرے میں تم رہتے ہو اس کو چھوڑو اور نیکوکار لوگوں کی بستی میں جاؤ. حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ ابھی بستی سے باہر ہی نکلا تھا، اپنی جہاں سے چلا تھا کہ اللہ کی شان کے اس کی ڈیتھ ہو گئی، اس کا انتقال، مر گیا ہے. آج کے دور میں یوں کہہ لیں کہ شاید اس کو ہارٹ اٹیک آیا ہوگا اور فوراً انتقال کر گیا. اب یہ بالکل بستی کے قریب ہے اور نیکوکار لوگوں کی بستی بہت دور ہے. اللہ کی شان کے اللہ کے حبیب نے فرمایا دونوں طرف کے فرشتے آ گئے، جنت میں لے جانے والے فرشتے بھی آ گئے اور جہنم میں لے جانے والے فرشتے بھی آ گئے. اور جنت میں لے جانے والے فرشتے نے کہا کہ یہ جنتی ہے، یہ توبہ کر چکا تھا، یہ توبہ کر چکا تھا، یہ جنتی ہے. اور جہنم میں لے جانے والے فرشتوں نے کہا نہیں، اس نے توبہ تو اگلی بستی میں جا کے کرنی تھی، ابھی اس نے توبہ نہیں کی، لہذا ہم اسے اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جائیں گے. دونوں طرف کے فرشتوں میں تکرار ہوا، دونوں فرشتوں نے اپنے اپنے دلائل دیے. تب اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کے درمیان فیصلہ فرمایا دیکھو تم زمین کی پیمائش کرو، اگر یہ گناہگاروں کی بستی کے قریب ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اگر یہ نیکوکار لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو پھر اس کا ٹھکانہ جنت ہے. اب آپ واقعے کی تفصیل میں سن چکے ہیں کہ یہ ابھی تو باہر ہی نکلا تھا اور نیکوکار لوگوں کی، اللہ والوں کی بستی بہت دور تھی. اب اللہ جب زمین کی پیمائش کی جانے لگی، اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا نیکوکار لوگوں کی بستی کی اس راستے کو اللہ نے حکم دیا تقربی، تو میرے بندے کے قریب آ جا. اور ادھر گناہگاروں کی بستی کے جو پیمائش کی جگہ تھی، راستہ تھا، اس کو حکم دیا تباعدی، تو دور ہو جا. یہ قریب بستی ہو گئی اور وہ بستی دور ہو گئی پیمائش کی، تو یہ نیکوکار لوگوں کی بستی کے قریب تھا. نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا. مفسرین نے ایک عجیب نکتہ یہاں پر لکھا ہے، فرمایا تقربی، یہ بستی اللہ کہتا ہے میرے مقرب بندوں کی ہے، لہذا میرے اس مقرب بندے کے قریب آ جا. تباعدی، توبہ کرنے والا اللہ کو بڑا محبوب ہوتا ہے. آپ کو عجیب بات بتانے لگا ہوں، کوئی نیکی ایسی نہیں ہے کہ بندہ وہ نیکی کرے اور اس نیکی کی برکت سے انسان کے گناہ بھی نیکی میں بدل جائیں، ایسی کوئی نیکی نہیں ہے. لیکن توبہ ایک ایسی نیکی ہے کہ اس کی برکت سے گناہوں کو اللہ نیکی میں بدل دیتے ہیں. یہ ایسی نیکی ہے. اور مزے کی بات بتاؤں، جتنا بڑا گناہ گار ہوگا اور کثرت سے توبہ کرنے والا ہوگا اتنی زیادہ نیکیاں ہوں گی. اور یہ کسی عالم کا بلکہ کسی نبی کا بھی نہیں، اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے. اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں جو میرے سامنے توبہ اختیار کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں. اور دوسری بستی سے کیا؟ تباعدی، یہ بستی دور ہو جا کیونکہ تو مجھ سے بہت دور ہے، میرے اس نیک بندے سے بھی دور ہو جا. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ اس حدیث مبارکہ کی شرح میں لکھتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا جب وہ بندہ مرنے لگا اور زمین پر گرنے لگا تو اس نے اپنے سینے کو اللہ والوں کی بستی کی طرف کر دیا اور کہا یا اللہ میں اس بستی میں تو نہیں پہنچ سکا، پتہ نہیں جو مجھے تکلیف ہو رہی ہے شاید یہی میری روح نکل جائے، میں اپنا سینہ ان لوگوں کی طرف کر رہا ہوں، اس کی برکت سے یا اللہ تو میرا انجام بھی انہی لوگوں کے ساتھ کرنا. اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے زمین کے فاصلوں کی پیمائش کی ترتیب کو جو ہے بدل دیا. اب آپ جو حدیث ہوتی ہے یاد رکھو، ایک حدیث سے سینکڑوں ہزاروں مسائل استنباط ہوتے ہیں. میرے نبی کی ایک حدیث کسی ایک مسئلے کا حل نہیں ہوتی، بہت سارے مسائل اس سے نکلتے ہیں. یہی شان ہے ہمارے نبی کی.
देखो अल्लाह यूं भी तो कर सकता था कि भाई इस बंदे को चलो थोड़ी देर से मौत आ जाती ताकि ये नेक लोगों की बस्ती के करीब हो जाता। अल्लाह इस पर कादिर है, अल्लाह इस पर कादिर है कि इस बंदे को मौत ही लेट दे देता ताकि जमीन की पैमाइश के हवाले से इसको तबाही और उसको तकर्रबी कहने की जरूरत ही ना पेश आती। अल्लाह ने यूं नहीं किया, मौत पहले दे दी और फिर पैमाइश के ज़ाब्ते को बदल के असल में अल्लाह बताना चाहते हैं कि अल्लाह वाले जिस बस्ती के अंदर रहते हैं उस बस्ती की मेरे नजदीक कितनी कदर और कीमत है। अल्लाह ताला अल्लाह वालों की अहमियत, अल्लाह वालों की फजीलत जो है हजरत इंसान को बताना चाहते हैं। अल्लाह वालों की बस्ती इतनी मुकर्रब है कि हदीस पाक में फरमाया गया कि उस बस्ती के करीब पैमाइश हो जाने की वजह से हमने उसकी मग़फ़िरत का ऐलान कर दिया।